السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ کے پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج 7 مارچ 2023 ہے، کل 8 مارچ ہے، اور جب یہ آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو یقیناً انشاءاللہ 8 مارچ کی ہی تاریخ ہوگی 2023۔ 8 مارچ کو کچھ عرصے سے یوم خواتین کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ کچھ نجاست غلاظت کی ماری گندگی کے ڈھیر میں پلی بڑی عورتیں باہر نکلتی ہیں، بےہودہ حرکتیں کرتی ہیں، خلاف عقل خلاف اسلام مطالبات پیش کرتی ہیں، اندھے الزامات لگاتی ہیں یا کچھ سچے الزامات کو اچھالتی ہیں، سازشیں کرتی ہیں، توہین اور تذلیل کے مختلف طریقوں کو اپناتی ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بات ہوگی۔ خواتین و حضرات، اس اقلیتی طبقے کے، اس مخصوص چھوٹے سے طبقے کے آخر کیا عزائم ہیں؟ داعیہ یہی پیدا ہوا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ملکی اور عالمی صورتحال کی روشنی میں اصولی باتیں آپ کے سامنے کر دی جائیں ان خواتین کے حوالے سے جو بالکل بے لگام ہیں۔ ان کے مطالبات کیا ہیں، ان کے الزامات کیا ہیں، ان کی سازشیں کیا ہیں، اور ان کے اصل مقاصد اور عزائم کیا ہیں۔ اس چھوٹی سی نشست میں اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس طبقے کے مکروہ عزائم، ان کی بیہودہ حیاسوز حرکتوں سے، خلاف عقل و اسلام مطالبات سے، اندھے الزامات سے اور کچھ سچے الزامات کو چھالنے سے، مکروہ سازشوں سے، دین دشمنی سے، وطن دشمنی سے، افواج دشمنی سے، دین اور اہل دین کی توہین سے اور رشتوں کی تذلیل کے مختلف سلسلوں اور طریقوں سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ان کا مختصر ترین تعارف یہ ہے، نجاست اور غلاظت کے ان کھلے گٹروں کا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ یہ لوگ سماج میں سرعام ہم جنس پرستی، زنا اور لواطت کا فروغ چاہتے ہیں، اور اس کی قانونی اور سماجی آزادی چاہتے ہیں۔ خواہ یہ کام، خواہ یہ ہم جنس پرستی، خواہ یہ زنا، خواہ یہ لواطت محرم رشتوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو یا اجنبیوں میں کیوں نہ ہو، مگر جو کچھ بھی ہو ود کانسینٹ ہو، رضامندی کے ساتھ ہو۔ بس ایک شرط یہی، اول و آخر یہی ایک شرط ہے، باہمی رضامندی سے جو کچھ ہونا ہو، چاہے وہ محرم رشتوں کے درمیان ہو یا اجنبیوں کے درمیان ہو، یا میاں بیوی کے درمیان ہو، یا میاں کسی اور عورت کے ساتھ لگے اور بیوی کسی اور مرد کے ساتھ لگ جائے، لیکن جو ہو باہمی رضامندی سے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ جسم ان کا ہے، لہذا مرضی ان کی چلے گی۔ یہ ہے ان کی کل کائنات۔ اس طبقے کو حمایت بھی حاصل ہے، اس طبقے کو فنڈنگ بھی حاصل ہے۔ گٹر کی ان غلاظتوں کو ملکی، عالمی، شیطانی دجالوں کی مالیاتی اداروں کی مکمل حمایت اور فنڈنگ حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طبقے کو LGBT کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، جب بھی ان ہم جنس پرستوں کا نام آتا ہے، ٹرانسجنڈر کی بات ہوتی ہے یا ہجر خسروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، تو LGBT کا نام ضرور آتا ہے۔
ایک خاص غیر ملکی تنظیم ہے جو عالمی سطح پہ کام کر رہی ہے، یہ دراصل ہم جنس پرستی کو، زنا کو، لواطت کو تحفظ دینا چاہتی ہے، اسے ترقی دینا چاہتی ہے۔ اس کی فل فارم ہے LGT، تو اس کا مخفف ہو گیا نا LGBT، اس کی فل فارم ہے لیسبین، گے، بائی سیکچول اینڈ ٹرانسجینڈر۔ اس کی فل فارم یہ ہے۔ لیسبین، جس کو ان شارٹ لیسبو بھی کہہ دیتے ہیں، اس عورت کو کہتے ہیں جو عورت ہی سے شادی کرنا چاہے، عورت ہی کی طرف اپنا میلان رکھے، عورت ہی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہے۔ ایسی عورت جو عورت ہی کے ساتھ یہ سارے کام کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے، جنسی اور طبی میلان رکھنا چاہے، مرد کی طرف نہ جائے، عورت ہی کے ساتھ یہ کام کرے، اس کو لیسبین کہتے ہیں، اور ان شارٹ اس کو لیسبو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح گے ہے۔ گے اس مرد کو کہتے ہیں جو اپنی جنسی خواہش مرد کے ساتھ پورا کرنا چاہے، مرد سے شادی کرنا چاہے، مرد کی طرف جنسی اور طبی میلان رکھے، یعنی مرد کے ساتھ جو مرد کے ساتھ ہی بدکاری کرتا ہے اس کو گے کہتے ہیں، عورت جو عورت کے ساتھ بدکاری کرتی ہے اس کو لیسبین کہتے ہیں۔ اور آگے ہے بائی سیکچول۔ بائی سیکچول کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ایک ہوتا مرد ہے لیکن وہ اپنے جنسی تعلقات عورت کے ساتھ بھی رکھتا ہے، مرد کے ساتھ بھی رکھتا ہے، شادی عورت سے بھی کرنا چاہتا ہے، مرد کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے، اپنا طبی اور جنسی میلان ایٹ اے ٹائم مرد کے ساتھ بھی رکھنا چاہتا ہے، رکھتا ہے، اور عورت کے ساتھ بھی رکھتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے، اس کو بائی سیکچول کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس عورت کو بھی بائی سیکچول کہتے ہیں جو ایٹ اے ٹائم مرد سے بھی اپنے جنسی تعلقات رکھے، عورت کے ساتھ بھی رکھے، مرد کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہے، عورت کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہے، مرد کے ساتھ بھی جنسی اور طبی میلان رکھے، عورت کے ساتھ بھی جنسی اور طبی میلان رکھے۔ ایسے مرد کو جو عورت مرد دونوں سے شادی کرنا چاہے، جنسی میلان رکھے، بائی سیکچول کہتے ہیں، اور ایسی عورت کو بھی بائی سیکچول کہتے ہیں جو ایٹ اے ٹائم عورت سے بھی شادی کرنا چاہے یا عورت سے بھی اپنے جنسی تعلقات رکھے۔ اور اس کی تیسری ایک قسم ہے، وہ ہے ٹرانسجینڈر۔ ٹرانسجینڈر جو ہے، ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، ہوتا تو وہ لڑکا یا لڑکی، لیکن لڑکا ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میری فیلنگ لڑکیوں والی ہیں، اور لڑکی ہوتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ میری فیلنگ لڑکوں والی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یا وہ لڑکا ہوتا ہے لیکن کہتا ہے نہیں میں لڑکی ہوں، کیوں؟ میری فیلنگ لڑکیوں والی ہیں۔ ہوتی وہ لڑکی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں میں لڑکا ہوں کیونکہ میری فیلنگز لڑکوں والی ہیں۔ تو ان کا تمام تر انحصار صرف اور صرف فیلنگز پر ہے کہ ہماری فیلنگز ایسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی فیلنگ کا نتیجہ ہے کہ ان کے اندر تھوڑی بہت، یعنی اسی فیلنگ کے نتیجے کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں، اسی فیلنگ کے نتیجے میں وہ اپنے جسم میں تبدیلی بھی پیدا کروا لیتے ہیں۔ یعنی مرد ہے تو وہ اپنے مردانہ اعضاء کٹوا دیتا ہے، اور عورتوں کے کچھ مخصوص اعضاء لگوا دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، یہ بہت کم ہے، وہ اعضاء کٹواتے نہیں ہیں لیکن عورت کے کچھ جسم یعنی عورت کا جسم مصنوعی طور پر عورت کا جسم بنا لیتے ہیں اپنا۔ اب اس پہ زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، بہت کچھ کرتے ہیں لوگ، دنیا اتنی ترقی کر چکی کہ اس پر مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اس ٹرانسجینڈر اس قسم کو تیسری جینڈر کے طور پر بھی متعارف کروایا جا رہا ہے، اور یہ متعارف ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سازش ہے۔ یہ طبقہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی جس پر پتھروں کی بارش ہوئی، جسے غرق کر دیا گیا بالآخر، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کچھ کرتی تھی اس کے لیے انہوں نے کوئی کیا کہتے ہیں قانون سازی نہیں کی تھی۔ یہ اس سے بدترین کام کرتے ہیں، لیکن یہ قانونی، سماجی، معاشی، معاشرتی ہر قسم کا تحفظ چاہتے ہیں، آئینی اور قانونی تحفظ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور غالباً میری دانش میں اس میں اکثریت لڑکیوں کی بجائے لڑکوں کی ہے، ان لڑکوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیلنگز لڑکیوں والی ہیں، تو وہ اپنا جسم لڑکیوں کی طرح بنا دیتے ہیں۔ قدرتی طور پر تھوڑا بہت ان کا جسم کے اندر کوئی چال ڈال، کوئی جسمانی تھوڑی بہت اس کے اندر پہلے سے کوئی چیز موجود ہوتی ہے، مزید وہ خود ہی اضافہ کیا کہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حوالے سے ایک تلخ تجربہ
مکالمے کی صورت میں میرے ساتھ بھی ہوا کہ پہلے مجھے اس ٹرانسجنڈر کی نامی کی جو تقسیم ہے اس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ ایک ٹی وی شو پہ ہم بیٹھے تو وہاں ایک نام نہاد ہجڑے کو لایا گیا، اور جو شکل و صورت سے بھی پڑھا لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صورت بھی دی تھی جس سے بندہ فتنے میں پڑ جاتا، اور اس نے پھر اس صورت کو مصنوعی طور پر ٹھیک ٹھاک لش پش بھی کیا ہوا تھا اپنے آپ کو۔ میرے ساتھ ایک اور عالم دین بھی بیٹھے ہوئے تھے بریلوی مسلک کے، ہماری بات ہوئی تو ہم نے جو کیا کہتے ہیں مرد عورت خنثی مشکل جو یہ اقسام ہوتی ہیں ہم نے اس پہ بات کی، تو وہ جو اپنے آپ کو خواجہ سرا کہے یا جو بھی یہ ٹرانسجنڈر تھا وہ اڑ گیا۔ اس نے کہا جی نہیں، یہ ہمارا تو تعلق فیلنگ کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی دفعہ وہاں مجھے اس چیز کا احساس ہوا، پتہ چلا کہ فیلنگ نام کی بھی کوئی چیز ہے جس کی بنیاد پر لڑکا اپنے آپ کو لڑکی سمجھنے لگتا ہے۔ بعد میں مطالعے سے پتہ چلا کہ یہ فیلنگز لڑکی اپنے آپ کو لڑکا سمجھنے لگتی ہے، لیکن ہوتی وہ لڑکی ہے لیکن لڑکا سمجھتی، ہوتی وہ لڑکا ہے لیکن لڑکی سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ میری بات ہوئی، بریک ٹائم میں بھی میں نے اسے پوچھا کہ آپ برا نہ منائیں، جو آپ فیلنگز کی بنیاد پر بات کرتی ہیں یہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے؟ بہرحال وہ مجھے سمجھا نہیں سکی، حقیقت میں وہ مجھے سمجھا نہیں سکا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی میں اس کو مردانہ انداز میں بات کرتا تھا تو وہ مائنڈ کر جاتا تھا کہ بھائی آپ مجھے مرد کیوں سمجھتے ہیں۔ بہرحال بات ختم ہوئی، ایک مجھے تشنگی کا احساس ہوا کہ بھائی یہ ایک ایسی قسم بتلا رہی ہے، بلکہ حقیقت میں بتلا رہا ہے جو ہم نے کہیں پڑھی ہی نہیں ہے کہ فیلنگ کی بنیاد پر جسم میں تبدیلی۔ تو میرا تجسس برقرار رہا، میرے تجسس میں اضافہ ہوا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس چینل کی جس گاڑی نے ہمیں واپس گھر ڈراپ کرنا تھا تو وہ ایک ہی گاڑی تھی جس میں میں بھی بیٹھا اور وہ بھی بیٹھی نہیں بلکہ بیٹھا، جو اپنے آپ کو بیٹھی کہتی تھی۔ وہ پیچھے بیٹھ گئی، میں آگے بیٹھ گیا، تو اب مجھے ہوا کہ میں اس سے مکالمہ کر سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے اس سے مکالمہ کیا کہ آپ مجھے اس سلسلے میں تھوڑا سا بتائیں، اور اس کو تھوڑا سا میں نے اعتماد میں لیا۔ تو اس نے صاف طور پہ واضح کر دیا کہ میں ایف سی کالج میں پڑھتی تھی، یعنی پڑھتا تھا۔ وہاں سے میری کچھ فیلنگز ایسی تھیں، پھر میں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور میں کیا کہتے ہیں اپنوں کے پاس چلی گئی، یعنی ٹرانسجنڈر کے پاس چلی گئی، خسروں کے پاس، ہجڑوں کے پاس۔ اور اس نے ایک بات بتائی کہ اس طبقے میں جتنے بھی آئے ہیں وہ مرد اپنے اعضاء کٹوا کے آئے ہیں، کہا اکیلی میں ہوں، حالانکہ وہ اکیلی میں ہوں، اس نے کہا کہ جس نے اپنا مردانہ عضو نہیں کٹوایا، اور نہ کٹوا کے باقی چیزوں کا اس نے سینے میں ادھر ادھر اضافہ کیا ہوا تھا مصنوعی طور پر، ڈاکٹر کو فیس دے کے۔ سینے میں شاید وہ پارا شارہ بھرواتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے، کہتے ہوئے بھی کیا کریں، اب کہا ہی نہیں جاتا۔ جب اس نے صاف کہہ دیا کہ میں مرد ہوں تو پھر میں اس کی طرف مڑا، میں نے کہا اب تو میرا آپ سے پردہ بھی نہیں، میں آپ سے آمنے سامنے بات کر سکتا ہوں۔ تو میں فرنٹ سیٹ پہ تھا اور اس کی طرف میں نے رخ کیا، اس سے بات کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بہرحال وہ برا مان گیا کہ نہیں آپ مجھے کیوں مرد سمجھ رہے ہیں، یہ تو آپ میری جنس کی توہین کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد بھی میں نے اس کو واٹس ایپ پہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ میری سمجھانے کی حد سے باہر ہے، تو لہٰذا پھر میں نے اس سے مکالمہ بالکل چھوڑ دیا، اور آج تک میرا اس سے کوئی مکالمہ پھر نہیں ہوا۔ تو یہ ہے ٹرانسجنڈر کی حقیقت کہ جو ہوتا لڑکا ہے لیکن اپنے آپ کو لڑکی باور کرواتا ہے، یا لڑکی ہوتی ہے اپنے آپ کو لڑکا باور کرواتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا